باب فضل التسبیح. اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کی فضیلت تھی، اب کس کی فضیلت بولو؟ تسبیح کی. سبحان اللہ کہنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. لا الہ الا اللہ کہنا تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کر رہا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں سارے معبودان باطل کی نفی کر رہا ہے، صرف اللہ کا کیا کر رہا ہے؟ اس بات کر رہا ہے. تو جو زور لا الہ الا اللہ میں ہے اتنا زور نہیں پیدا ہو سکتا بولو کس میں؟ تسبیح میں. کل یاد آیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کو کے بارے میں کہا تھا کہ اتنا غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اتنی نیکیاں بڑھیں گی. تو اس پر اشکال کیا تھا اشکال کرنے والے نے کہ سبحان، اور یہ بھی کہا تھا یہ سب سے افضل ہے. اور پھر اشکال یہ کیا تھا کہ سبحان اللہ کہنے میں تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو کیا ہو جاتا؟ معاف ہو جاتا. اور وہاں صرف 100 گناہ معاف ہوتا، اور اس کو افضل کہہ رہے ہیں. اور اس کو جو جس میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں وہ معاف ہوتے ہیں، اس کو افضل نہیں کہہ رہے ہیں. کیا جواب دیا تھا کل؟ ہاں وہ اس میں اس لیے کہ 10 غلام آزاد کرنا اور ایک غلام ہی میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک غلام میں سارے ہی گناہ معاف ہوں تو 9 اور پتہ نہیں کتنا ثواب ملے گا. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے کے سارے تو جو نیکیاں کرتا ہے اس کا کیا مرتا؟ درجہ بڑھتا ہے. اور پھر 100 گناہ مٹ گیا اور 100 درجے بڑھ گئے تو اس کا تو درجہ بہت زیادہ ہو گیا. وہ دیکھو کتاب میں باب فضل التسبیح، تسبیح کی فضیلت. ابو بشر کہتے ہیں، وہ علی ابن محمد سے نقل کرتے ہیں، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ محمد ابن فضیل نے عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا، اور وہ ابو زرعہ سے اور ابو ہریرہ سے، یا عمارہ ابن قعقاع تک. تو حدیث کی سند بخاری والی ہے. کون ہے بولو؟ بخاری. اور یہ بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. بخاری کی سب سے آخری حدیث. جس دن بخاری ختم ہوگی اس دن یہ پڑھو گے، وہ حدیث پڑھو گے جو ابن ماجہ میں ختم کے قریب پڑھا تھا. جو ابن ماجہ میں کب پڑھا تھا بولو؟ ختم کے قریب پڑھا تھا. وہ بخاری میں بالکل آخر میں پڑھو گے. اور اس حدیث پر علماء کرام بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. آخر میں جو ہے اس کا درس ہوتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کو کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو اتنی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے فرمایا، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں. اب ذرا سنو، شوق پیدا ہو رہا. 2 کلمے ہیں اور پھر اتنا ہی سے شوق ہو گیا کو کام. پھر آگے کہ خفیفتانی، وہ بہت ہلکے ہیں. ہلکے ہونے کا مطلب کہ زبان سے ان کو ادا کرنے میں کوئی دقت و دشواری پیش نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مختصر ہیں اور ان کی ترتیب بہت اچھی ہے، اور اس میں اللہ کا نام ہے. 3 وجہ ہے ہلکے ہونے کی. بولو مختصر ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ بہت اچھی ہے. اور جب ترتیب اچھی ہوتی تو زبان پر ادا کرنا بھی کیا ہوتا ہے بولو؟ آسان. اور تیسری بات ہے کہ اس میں اللہ کا نام ہے، اور جس چیز میں اللہ کا نام ہوتا زبان پر چلنا اس کا کیا ہوتا ہے بولو؟ آسان ہوتا. طالب علم ہلکے ہونے کی کتنی وجہ؟ 3. نمبر 1 مختصر ہیں، اور نمبر 2 مرتب ہیں، اور نمبر 3 منور ہیں. ارے اللہ کے نام سے منور ہیں، نہیں سمجھے جی؟ تو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایسے بتایا، مختصر ہیں اور دوسرے مرتب ہیں اور اللہ کے نام سے منور ہیں. اس لیے مسہل ہیں. اس لیے کیا ہیں بولو؟ مسہل ہیں، یعنی زبان پر ادا کرنا ان کا بہت آسان. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں وہ بھاری ہیں. جو میدان محشر میں عدل کا ترازو رکھا جائے گا تو اس ترازو پر جب یہ 2 کلمے رکھ دیے جائیں گے، اتنے بھاری اتنے وزندار ہوں گے کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. حدیث میں کچھ کلمات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا. چنانچہ حدیث میں ہے، علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہے. شہید کے خون کی سرخی کو ایک جگہ رکھا جائے اور علماء کے قلم کی سیاہی کو رکھا جائے تو قلم کی سیاہی کا درجہ وزن بھاری ہو جائے گا. کس سے بولو؟ شہید کے خون کی سرخی سے. اسی طرح سے اور بھی بہت سے اعمال آئے ہیں. حسن خلق، ایسے اچھے اخلاق کہتے ہیں میدان محشر میں سب سے زیادہ وزن ہوگا کس کا؟ حسن اخلاق کا. اسی طرح سے ان کلموں کا بھی بہت زیادہ وزن ہوگا. وہ لوگ خاص طور سے معتزلہ اور خوارج وغیرہ جو ترادو وغیرہ کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمل تو ایک عرض ہے، عمل ایک عرض ہے
اور عرض کے بارے میں یہ عرض ہے کہ وہ تولا نہیں جا سکتا، عرض کے بارے میں یہ عرض ہے کہ تولا نہیں جا سکتا. تو اس کا علماء نے بہت سارا جواب دیا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کے اندر وزن نہیں رکھا ہے وہی اللہ اس کے اندر کیا رکھ سکتا ہے؟ بولو وزن رکھ سکتا. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اعمال نہیں، نامے اعمال تو لے جاتے ہیں. اور تیسرا جواب ہم دے رہے ہیں کہ آج کل تو آراز بھی ناپ لیے جاتے ہیں. کتنا بخار ہے منہ میں ڈالتے ہیں اور ناپ لیتے ہیں. بخار تو عرض ہے نا، موسم گرم ہے یا سرد ہے، گرمی کتنے ڈگری ہے، سردی کتنے ڈگری ہے، بتاؤ ناپ لیتے ہیں کہ نہیں؟ جب آج ہمارے زمانے میں ہم اپنے معمولی ہاتھوں سے آراز کو ناپ لیتے ہیں تو آراز کا خالق جو ہے آراز کو کیوں نہیں ناپ لے گا؟ اس لیے معتدلہ کو چاہیے کہ اس طرح کا اعتراض نہ کریں، آراز کے وزن کرنے پر اس طرح کا اعتراض نہ کریں. بتاؤ طالب علم کتنا جواب ہو گیا؟ 3. نمبر 1 اللہ تبارک تعالی بولو جس طرح سے آراز میں وزن نہیں ہے اس میں کیا ڈال سکتے ہیں؟ وزن. اور دوسرے نام اعمال. اور تیسرا جواب کہ آراز کو آراز رہتے ہوئے جب بندے تول لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بدرجہ اولا. یہ یاد رکھیے گا. ثقیلتان فی المیزان، یہ بہت بھاری ہیں میزان میں. اور حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ اللہ کو اس میں حمد ہو رہی ہے، اللہ کو اس میں تسبیح ہو رہی ہے، اور جس میں اللہ کی حمد ہو اور تسبیح ہو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. علماء کہتے ہیں کہ شوق کی انتہا ہو گئی. یہ سب خبر آ رہی ہے، ابھی وہ کلمتان نہیں آ رہے ہیں. جب کہا کلمتان تو اشتیاق پیدا ہوا، لیکن ابھی کہتے ہیں خفیفتان، وہ ہلکے ہیں تو اور اشتیاق پیدا ہوا. اور ثقیلتان فی المیزان ہے تو اور اشتیاق پیدا ہوا. اور حبیبتان الی الرحمن ہے تو اور اشتیاق. اب شدت اشتیاق کے بعد آ رہا کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترکیب میں تم کو بتاؤں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا ہے، اور وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے جملے ہیں سب کے سب کیا بولو؟ خبر ہے. مبتدا کون ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس سے پہلے خبر کون ہے؟ بولو کلمتانی. بولو سب مل ملا کر، خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. خبرم بعد خبرین، خبرم بعد خبرین. سوال بلاغت کا، خبر کو مقدم کیوں کیا؟ ہاں بولو. کہتے ہیں وہ چیز جس کے سلسلے میں ساری خدائی حیران ہے. کہتے ہیں نا حیوان مستحدث من جمادی. خبر یہاں آیا تو جب خبر کو مبتدا، خبر کو لمبا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر مبتدا کی کیا پیدا ہو؟ شوق پیدا. اور جب شوق کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو اوقع فی نفس ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے. چنانچہ یہ کلمہ انشاءاللہ دل میں بیٹھ جائے گا. کیا کلمہ ہے؟ بولو سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کہو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی حمد کے ساتھ ملا کر، اور اس اللہ کی تعریف جو بہت بڑا ہے. تو اب پاکی، اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی اس کے حمد کے ساتھ ملا کر، اور اس اللہ کی پاکی جو بہت عظیم ہے. تو ذرا دیکھو کتنے آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ آدمی جو زبان میں ثقالت ہے، جس کے زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کلمات کے کہنے پر وہ اٹکے گا نہیں. بہت آسان ہے زبان پر، اور میدان محشر میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے. ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عفان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، وہ ابو سنان سے، وہ عثمان ابن ابی سودا سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر بہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے پاس پہنچے. وہ یغرسو غرسن، اور وہ شجر کاری کر رہے تھے. ارے کیا کر رہے تھے؟ بولو شجر کاری، درخت لگا رہے تھے اپنے کھیت میں. ابو ہریرہ درخت یغرسو غرسن اگر ہے تو یہ مفعول مطلق ہے، اور اگر غرسن ہے تو وہ چیز جس کو لگایا جائے، یعنی پودے کو کیا کر رہے تھے؟ لگا. کیسے پڑھو گے؟ یغرسو غرسن بھی اور یغرسو غرسن بھی. فقال یا ابو ہریرہ تھا مل الذی تغرس. حضور نے کہا اے ابو ہریرہ کیا چیز ہے جو تو بو رہے ہو، کیا لگا رہے ہو؟ تو میں نے کہا غراسن، اللہ کے رسول پودے لگا رہا ہوں. کیا لگا رہا ہوں؟ بولو پودے، غراس. قال الا ادلک، حضور نے کہا الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان پودوں کو
کے بارے میں جو اس سے بہتر ہیں، بہتر پودے بتاؤں تو شاید ابو ہریرہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آم لگا رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیب کو بتائیں اچھا پودا. تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول، میں وہی لگاؤں گا جو آپ بتا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. تو قال، حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں یہ پڑھو گے تم تو یغرس لک، لگا دیا جائے گا تمہارے لیے، بکل واحدۃ، ان میں سے ہر ایک کے بدلے، شجرۃ فی الجنہ، ایک لا الہ الا اللہ کے بدلے، سبحان اللہ کے بدلے، الحمدللہ کے بدلے، ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے ایک درخت جنت میں لگ جائے گا. تو جنت کا درخت زیادہ بہتر ہے بنسبت کس کے درخت کے بولو؟ دنیا کے درخت کے. دنیا کا درخت تو ختم ہو جائے گا لیکن جنت کا درخت ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر بن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد بن بشر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا مسعر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد بن عبد الرحمن نے، وہ ابو راشد سے اور وہ ابن سفیان سے. ابو راشد یہ ایسے آدمی ہیں کہ جن کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے ان کی حدیثیں جہاں بھی ہوتی ہیں مضطرب ہوتی ہیں. ان کی حدیثوں کے اندر کیا ہوتا ہے بولو؟ اضطراب ہوتا. ان کی روایتیں قابل ابن حبان کہتے ہیں یہ روایتیں بناتے تھے. ابن حبان کیا کہتے ہیں بولو؟ یہ روایتیں بناتے تھے. وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، وہ جوائریہ سے نقل کرتے ہیں کہ مر بہا، حضرت جوائریہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. مر بہا رسول وحین صلی الغدات، جب حضور نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی، او بعد ما صلی الغدات. راوی کو شبہ ہے کہ ایسے کہا ہین صلی الغدات یا بعد ما صلی الغدات، چاہے دو کہا دونوں کا معنی ایک ہے، صرف الفاظ میں کیا ہے بولو؟ فرق ہے. الفاظ کے فرق کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے جو ہے الفاظ میں کوئی غلطی ہو جائے اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے جب شبہ ہو گیا تو دونوں طریقے سے بیان کیا کہ چاہے حضور نے یہ کہا ہوگا یا راوی نے یہ کہا ہوگا. وہی تذکر اللہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی. طالب علم کون اللہ کا ذکر کر رہی تھی بولو؟ حضرت جوائریہ. فرجع، کہتے ہیں حضور نے ان کو دیکھا وہ ذکر کر رہی. فرجع حین ارتفع النہار، وہ حضور لوٹ کر آئے جبکہ دن بلند ہو گیا تھا، یعنی گھنٹے بھر گزر چکا تھا. اب انتصف، یا دن آدھا ہو چکا تھا. فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک جوائریہ بیٹھی کیا کرتی رہیں بولو؟ ذکر کرتی رہیں. یا تو اشراق تک کرتی رہیں یا دوسرے لفظ کے اعتبار سے بولو ظہر تک. انتصاف نہار ظہر کا وقت ہوتا. وہی کذالک ہے، حضور جب لوٹ کر آئے ہیں ظہر کے وقت تو وہ اٹھی بیسی تسبیح پڑھ رہی تھیں. عورتیں بہت زیادہ مضبوط ہیں، رمضان میں جب تلاوت کرنے بیٹھ جاتی ہیں تو کرتی ہی رہتی ہیں، کام دام بھی کرتی ہیں، 10 پارہ پڑھ ڈالتی ہیں. تو اب یہ جوائریہ فجر کی نماز پڑھ کر، طلبہ ہوتے تو سو جاتے، ارے طلبہ ہوتے تو کیا ہو جائے؟ سو جائے. نماز پڑھ کر ذکر کرنے بیٹھی تو کرتی ہی رہیں، ظہر تک کرتی رہیں. فرمایا، اس پر یاد آیا شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب وہ مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے یا کتاب لکھنے پڑھتے تھے تو ظہر پہ اٹھتے تھے. کب اٹھتے تھے؟ ظہر بیچ میں اٹھتے، اور بیچ میں نہ پہلو بدلتے تھے، نہ کھجلاتے تھے، نہ تھوکتے تھے، انہماک کے ساتھ ظہر تک بیٹھے رہتے تھے جب تو اللہ نے ان سے اتنا کام لیا. اور یہاں ترجمان کوشش کرتا کہ چوتھے گھنٹے میں چھٹی ہو جائے. یہ کوشش کرتا، اگرچہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا. تم کو کل بہت باامید بنا دیا تھا کہ کوشش کی جائے گی کہ سبق نہ ہو، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا. بہرحال یہ اگر ہوتا تو یہ شاہ ولی اللہ کو اٹھانے کی کوشش کرتا کہ حضرت اٹھ جائیے، اتنا آپ پڑھیں گے تو آپ اتنے بڑے عالم ہو جائیں گے کہ پھر امت میں آپ کی کوئی نظیر ملے گی نہیں، اس لیے خدا کے واسطے اتنا نہ پڑھیے. بہرحال اتنی محنت ہی سے آدمی. مولانا عبدالحی فرنگی مالی لکھتے ہیں میں جب بیٹھتا ہوں کئی 6 7 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں اور نہ میرا دماغ تھکتا ہے نہ مجھے الجھن ہوتی ہے، میں پڑھتا ہی رہتا ہوں اور لذت پر لذت مجھے ملتی چلی جاتی ہے. چنانچہ 39 سال کی عمر میں 40 نہیں پوری کیا، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، سینکڑوں کتابوں. شاہ ولی اللہ کی عمر 63 سال کے قریب ہے اور وہ ماشاءاللہ پورے دنیا میں ان کا غلغلہ ہے اور ان کی حجت اللہ البالغہ ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت زیادہ. موطا کی 2 شرح لکھی ہے، مسوّا اور مصفّا 2 شرحیں لکھی ہے.
اور بہت سارا کام کیا، اتنا کام کیا کہ اکیڈمیاں اور ادارے نہیں کر سکتے، لیکن بلا محنت کے، بلا مجاہدے کے، بلا قربانی کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تم چاہو کہ بیٹھے بیٹھے سبق میں تھوڑا سو بھی لیں اور جو ہے سبق کے میں گھنٹہ خالی کرانے کی بھی کوشش کر لیں اور بڑے عالم بھی بن جائیں، تو یہ دونوں نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیالست و محالست و جنو، اللہ بھی چاہو اور دنیا بھی چاہو تو خیال ہے، محال ہے، اور کیا ہے بولو؟ جنون ہے۔ آگے بات کو بڑھاؤ۔ کب تک پڑھتی رہی طالب علم فجر بعد سے لے کر؟ بولو دوپہر تک۔ وہی ککا، وہی ککا کا ترجمہ کرو، وہی قضا لکھے۔ جب حضور لوٹ کر آئے تو پڑھ ہی رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لقد قلت، میں نے کہا، منذ قمت عنک، جب میں تیرے پاس سے گیا، فجر بعد جب میں تیرے پاس سے گیا جو ایریا، تو میں نے کیا کہا؟ صرف 4 کلمے تین دفعہ کہے، 4 کلمات۔ میں نے، حضور فرماتے قلت منذ قمت، میں نے کہا جب میں تیرے پاس سے رخصت ہوا فجر کے بعد، کتنے کلمات بولو؟ 4، 3 مرات نہیں، یہ چاروں کلمات کتنی دفعہ کہے؟ 3 دفعہ، نہیں 12 دفعہ۔ وہی اکثر و ارجح، حضور فرماتے ہیں جو میں نے 4 کلمات کہے ہیں یہ اکثر ہیں اور ارجح ہیں اور اوزن ہیں اور افضل ہیں۔ بڑھانا نہیں چاہیے حدیث میں الفاظ۔ وہی اکثر، طالب علم، یہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور بہت راجع اور بہت زیادہ وزن والے ہیں۔ کس سے بولو؟ مما قلتی، جو تم نے کہا۔ تم نے کہا صبح سے لے کر ظہر تک، اور میں نے یہ 4 کلمات 3 دفعہ کہے، اور میرے کلمات ثواب میں بھی زیادہ ہیں، وزن میں بھی زیادہ ہیں، اور بولو، اور جی ثواب میں بھی زیادہ ہے، وزن میں بھی زیادہ ہے، اور راجے بھی ہیں۔ مما قلتی، ان چیزوں سے جو تم نے کہا۔ کیا کلمات میں نے کہا تھا؟ سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق۔ ایک سوال ہے، علماء نے اشکال کیا ہے، تم نے تو ایک ہی دفعہ تعریف کی ہے اور کہہ رہے ہو کہ وہ تعریف کتنی ہے؟ بولو بولو، اس کے تیری مخلوق کی تعداد کے مطابق، تو یہ کیسے ہو جائے گی؟ ایک ہی دفعہ تو تم نے کیا ہے اور تعداد تو بے حد و شمار، وہ کیسے ہو جائے گی؟ تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے، یہ اگرچہ ہماری تحقیق میں ہم نے تحقیقاً ایک ہی تعریف کی ہے، لیکن جتنا ہم نے کہا ہے اللہ اس کا حقیق ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اس کا حقیق، یہ ایک دفعہ کہنا ہماری تحقیق ہے، اور جتنا ہم نے کہا ہے اللہ اس کا کیا بولو؟ حقیق ہے، اللہ اس کا حقدار ہے، چاہے ہم کہہ پائیں یا نہ کہہ پائیں۔ لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اتنے کا حقدار ہے، تو آپ نے گویا کہ کہہ دیا کہ اتنی تعریف کس کی ہے؟ بولو اللہ کی۔ طالب علم علماء نے کیا لکھا؟ تحقیق کتنی ہے؟ ایک دفعہ کی، اور حقیق کتنے کا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے شمار۔ کہتے ہیں سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس کے مخلوق کی تعداد کے مطابق۔ سبحان اللہ رضا نفسی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس کی ذات کے رضا کے مطابق۔ اتنی تعریف ہے جس سے اللہ کی ذات کیا ہو جائے؟ بولو راضی ہو جائے۔ اور پھر فرما سبحان اللہ زینت عرشہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس کے عرش کے وزن کے مطابق۔ طالب علم عرش کا کتنا وزن ہوگا؟ اس میں جنت، جہنم اور پتہ نہیں کیا، لوح و کرسی اور بہت ساری چیزیں، اور کتنی چیزیں اس میں سمائی ہیں۔ تو عرش میں جتنا وزن ہے میں سبحان اللہ اتنا ہی۔ تو بتاؤ تحقیقاً اتنا کہہ سکتا ہے یا حقیقاً ہے؟ تحقیق کا مطلب ہمارا کہا ہوا، اور حقیق کا مطلب جو اللہ کے شایان شان ہے۔ سبحان اللہ مداد کلماتی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ کے کلمات کے برابر۔ مداد کا ترجمہ علامہ نووی نے مثال لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ کے کلمات کے مطابق۔ میں ان جملوں کو پھر تمہارے سامنے دہراتا ہوں۔ کتنی تعریف ہے، کتنی پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بولو مخلوق کے جتنی مخلوق ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، مخلوق کتنی ہیں ان کو کون جانتا ہے؟ بولو اللہ جانتی۔ اتنی مخلوق ہے کہ جو ہے بعض مخلوق تو ایسی ہیں کہ کئی ہزار کی تعداد میں ہیں۔ تمہاری ناک میں بیٹھی ہوئی ہیں کتنی تعداد میں؟ کئی ہزار۔ تمہارے میدے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو ہے تمہارے ٹاٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کیڑے مکوڑے جراثیم
جتنی چیزیں ہیں ان کے مطابق اتنی تعریف. اور اسی طرح سے جو ہے اس کے بعد کون لفظ ہے, بولو کون لفظ ہے, عدد خلقی اور رضا نفسی, جتنے سے اللہ راضی. یہ لیکن سن لو, عدد خلقی بھی محدود ہے, رضا نفسی بھی محدود ہے, زینت عرشی بھی محدود ہے, لیکن مداد کلمات ہی لا محدود ہے. اس لیے کہ کلمات سے مراد اللہ کا کلام ہے, اور کلام اللہ کی صفت ہے. جس طرح سے اللہ کی ذات لا محدود ہے, وہ تو اللہ کا کلام بھی لا محدود. تو محدود 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 تعریفیں کرتے کرتے کیا کر دیا, بولو لا محدود کر دیا. اب بتاؤ اتنی لا محدود تعریف, اور جوہریہ نے جو تعریف کی ہے وہ بولو تھوڑی سی ہے, یعنی صبح سے لے کر ظہر تک ہے, اور یہ سب تعریفیں کیا ہیں, بولو لا محدود ہیں. اس لیے وہ تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ اس کی برابری نہیں ادا کر سکتے. آخری حدیث دیکھو, ابو بکر بن شیبہ ابن خلف نے ہم سے حدیث بیان کیا, اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے, وہ موسیٰ ابن ابی عیسیٰ سے الطحان, اور وہ عون سے, وہ عبداللہ سے, وہ اپنے باپ سے, اور وہ اپنے بھائی سے, اور وہ نعمان ابن بشیر صحابی رسول سے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان مما تذکرون من جلال اللہ, یہ حضور نے قال انا ہے, اور مما تذکرون من جلال اللہ یہ انا کی خبر ہے, اور التسبیح والتحلیل والتحمید یہ انا کا کیا ہے, بولو اسم ہے. تو اب ایسے اصل عبارت بنے گی, ان التسبیح والتحلیل والتحمید مما تذکرون اللہ, یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جن سے تم اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا کیا کرتے ہو, تذکرہ کرتے ہو. وہ عظمت کا تذکرہ چاہے بشکل تسبیح ہو, چاہے بشکل تحلیل ہو, چاہے بشکل تحمید ہو. تو جتنی بھی تم نے اللہ کی تعریف کی, ہوا کیا, یا عاطفن حول العرش لہن, وہ جتنی تم نے تعریفیں کی ہیں وہ عرش کے ارد گرد چکر لگائیں گی, گھومیں گی. اور لہن دویٌ کدوی النحل, ان کے اندر بھن بھناہٹ ہوگی شہد کے مکھی کی بھن بھناہٹ کی. عرش میں وہ تمہاری تسبیحیں مجسم ہو جائیں گی اور وہ گھومیں گی. معتزلہ بہت پریشان ہو جائیں گے کہ تسبیح تو حال تھا, عرض تھا, تو وہ گھومے گا کیسے. تو ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا, بولو مجسم ہو گیا. اب تم چونکہ مجسم جہالت ہو, تم مجسم بے عقلی ہو, اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں عرض کو جوہر کر دیں, اور جوہر کو کیا کر دیں, بولو عرض کر دیں. جو جوہر عرض کو بنا سکتے ہیں, عرض کو عرض بنا سکتے ہیں, جوہر کو جوہر بنا سکتے ہیں, وہ عرض کو جوہر بھی کر سکتے ہیں, اور جوہر کو کیا کر سکتے ہیں, بولو عرض کر سکتے ہیں. ان کی قدرت میں سب کچھ ہے. یا ناطفن, ترجمہ تم کرو, یا ناطفن, گھومیں گی عرش کے ارد گرد. لہن دویٌ, دویٌ کا ترجمہ بھن بھناہٹ کرتے ہیں. جیسا کہ ایک صاحب نے شعر بنایا تھا, ایھا المچھر لا تبھن بھن عند کانی, اے مچھر بھن بھن مت کر میرے کان کے پاس. انا رجل غریب لیس عندی مچھردانی, میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس کیا نہیں ہے, بولو مچھردانی نہیں ہے. کتاب میں دیکھو, لہن دویٌ, ان تسبیحوں کے لیے بھن بھنا بھن 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 کرتی ہوں گی. کدوی النحل تذکر بصاحبہا, اپنے صاحب کا تذکرہ کرتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ وہ گھوم رہی ہیں اور بھن بنا رہی ہیں. اور مولانا عبد الجبار جنہوں نے مولانا نے ان تسبیحوں کو پڑھا, ان کا نام بار بار رٹ رہی ہوں گی, اور کارکنان قضا و قدر کو یاد دلا رہی ہوں گی کہ ہم انہی مولانا صاحب کی کیا ہے, تسبیح ہیں, اس لیے مولانا صاحب کو پورا اجر دیا جائے جنہوں نے تسبیح پڑھی. دیکھو کتاب میں, کدوی النحل, میں چاہتا ہوں تم ترجمہ کرو, شہد کے مکھی کے بھن بھناہٹ کی طرح. تذکر بصاحبہا, وہ تسبیحیں تسبیح پڑھنے والے کا, بولو بولو بولو, کو یاد کر. اب حضور فرماتے ہیں, اما یحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ ان یکون لہو, کہ اس کے لیے ہو, یا راوی کو شبہ لا یزال لہو, اس کے لیے برابر ہو. طالب علم یا تو اس کے لیے ہو یا اس کے لیے برابر ہو. من یذکر بہ, وہ چیز جو اس کی کیا کرتی ہو, یاد دلاتی ہو اور اس کا تذکرہ کرتی ہو. کہاں, میدان معاشر میں. تو یہ تسبیح ہے, یہ تمہارا تذکرہ کرے گی, اور عرش پر تمہیں تمہارا نام لے لے کے گھومے گی, اور ثواب دینے والے فرشتوں کو تمہاری کیا دلائے گی, یاد دلائے گی. ایک یہاں اشکال ہے ہلکا سا کہ من یذکر بہ, من سے کون مراد ہے طالب علم,
تسبیح وغیرہ، ماں کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ماں. لیکن علماء نے کہا ہے کہ ماں نے جب من کا کام کیا تو اسے من کہیں گے. ارے یاد دلانا یہ ذوی العقول کا کام ہے، اور تسبیحیں کیا کر رہی ہیں؟ بولو یاد دلا رہی ہیں. تو ہم نے ان کی تعبیر ماں سے نہیں کی بلکہ کس سے کی؟ من سے. تو ہم یہی کہیں گے ماں والا جب کام کرے کس سے؟ کس کا؟ من کا. تو اس کی تعبیر بھی ہم کس سے کریں گے؟ بولو من سے کریں گے. بہت اچھا. جتنے میں نے منٹ میں آیا تھا اتنے منٹ میں بند کر دیا. سن لو، اب جمعہ اور سنیچر 2 دن نہیں پڑھاؤں گا. اب تک ناغہ نہیں ہوا ہے نا؟ اور ناغہ نہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ منزل مقصود تک بالکل قریب نظر آ رہی ہے. وہ منزل بالکل تمہاری نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن جو ہے جمعہ کو اور سنیچر کو نہیں پڑھاؤں گا. اتوار، دوشنبہ، منگل کو ختم کرا دوں گا انشاءاللہ. منگل کو 20 تاریخ ہوگی. کیا تاریخ ہوگی؟ 20. اور چونکہ مجھے 21 کو ختم کرانا، منگل کو 20 ہوگی جی، 19 نہیں ہوگی. رات میں 20 ہو جاتی ہے نا؟ مغرب بعد کیا ہو جاتی ہے؟ بولو 20 ہو جائے. بالکل 20 تاریخ ہے. اور میں صرف 1 دن پہلے ختم کرا رہا ہوں کہ 1 دن میں چھٹی لوں گا 1 دن پہلے، سمجھے؟ اس لیے 1 دن پہلے ختم کرا رہا ہوں، اور 1 دن آرام کر لینا. اس کے بعد جو اگلا سبق ہو جاری رکھنا، اور زندگی بھر مجھے دعا دیتے رہنا. میں یہ اس دن کہوں گا جو اس دن آخری ہوگا، سمجھے؟ آج ایسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہوں گا اس دن، سمجھے؟ ابھی کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ یہ کہوں گا. حضرت معلوم کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی، اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ امہات المومنین کے اپنے ساتھ کتنے غزوات میں لے گئے. ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی بیان کر رہے تھے کہ حضور 27 غزوات میں شرکت کی، اور ایک غزوہ میں امہات المومنین میں سے کسی ایک کو لے گئے، اس لیے وہ عورتوں کی جماعت میں جانے کو ثابت کرتے ہیں. سن لو، اولا تو 27 غزوات نہیں، اور ہر غزوے میں حضور لے کر گئے نہیں. بعض غزووں میں لے کر جاتے تھے اور بعض غزووں میں لے کر نہیں جاتے تھے. اور جو لے کر جاتے تھے تو وہ عورت مرد کے ساتھ رہتی تھی. کس کے ساتھ رہتی تھی؟ مرد کے ساتھ. وہ خیمہ الگ ہوتا تھا، اپنے بالکل محفوظ ہوتا تھا. اور جو جماعت میں عورتیں جاتی ہیں، مرد کہیں رہتے ہیں اور بولو عورتیں کہیں رہتی ہیں. اب بتاؤ قیاس مال فارغ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے قیاس مال فارغ ہو گئی، اس لیے اس پر قیاس کرنا کسی طرح سے درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں. حیلہ اسقاط علماء، اور یہ جو کتنے غزوات وغیرہ حیلہ اسقاط. ایک کام یہ کیا کرو کہ اگر کوئی سوال کسی کتاب میں کر دیا ہے تو اس کو دوسری کتاب میں مت کیا کرو. حیلہ اسقاط علماء دیوبند کے نزدیک جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو کون؟ حیلہ اسقاط کبھی جائز نہیں. حیلہ اسقاط کا مطلب ہوتا تھا، ایک ملا عبداللہ سلطان پوری تھی، بہت دولت تھی ان کے پاس، تو 6 مہینہ خود رکھتے تھے اور 6 مہینہ بی بی کو دے دیتے تھے. پھر 6 مہینے کے بعد پھر لے لیتے تھے. نہ بی بی پہ حولان حول ہوتا تھا، نہ ان پہ حولان حول ہوتا تھا. کیا نہیں دیتے تھے؟ بولو زکوٰۃ نہیں دی. یہ ہے حیلہ اسقاط. اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کیا کلمہ تحلیل کی تاثیر گرم ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں؟ ہاں تاثیر گرم ہے. لا الہ الا اللہ کہنے سے دل میں گرمی پیدا ہوتی، بہت کبھی کبھی حرارت پیدا ہوتی. اس لیے جب ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو 8-10 کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں جلال ہے اور محمد الرسول اللہ میں کیا ہے؟ بولو جمال ہے. تو جلال و جمال مل کر آدمی بحال ہو جاتا ہے. جلال و جمال مل کر کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بحال ہو جاتا ہے. ہمارے رسول پاک کے اندر جلال بھی ہے اور بولو جمال بھی ہے. جہاں کفر کی بات آتی جلال ہے، اور جہاں اہل ایمان کا کی محفل ہے بولو جمال ہے. جی نادش پرتاپ گڑھی بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں جلال موسوی صدقے جمال عیسوی قرباں. جلال موسوی صدقے جمال عیسوی قرباں. تعال اللہ عجب شے ہے کسی کی چشم مستانہ. حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں جمال عیسوی بھی ہے اور بولو جلال موسوی بھی ہے، دونوں چیزیں. اس کی تاثیر بہت گرم ہے بھائی، بہت گرم ہے. اسی لیے کبھی کبھی ایک لڑکا ہے نا، کہاں چلا گیا ہے نا، وہ ادھر ادھر گھومتا ہے چلاتا ولاتا، کہاں چلا گیا؟ جی کمرے میں بند ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں اور ان سے مشورہ نہیں لیتے ہیں، تو اسی طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، اتنی گرمی دماغ میں چڑھ جاتی کہ کیا ہو جاتا ہے؟ دیوانہ ہو جاتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر بزرگوں سے اجازت لے کر اور جو ضابطہ اس کے مطابق. اس ابن ماجہ کا امتحان سالانہ پر ہوگا تو ہم کتاب کیسے یاد رکھیں گے؟ تو ایک دفعہ اور پڑھ لینا.
خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی؟ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا خودکشی کرنے والے کے موت بھی وقت متعین؟ جی، المقتول میتم باجلہ، جو قتل کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی موت مرتا ہے، اور جو خودکشی کرتا ہے وہ بھی اپنی موت مرتا ہے، لیکن وہ چونکہ منع کیا گیا کہ تم اپنے موت کا جان بوجھ کر خود سبب نہ بنو، تو اس کا وہ گنہگار ہے، اس لیے اس کو سزا بہت سخت دی جاتی ہے، لیکن جنت میں ہو جا سکتا۔ حدیث مذکور میں ان ابی رشدین لکھا ہوا، کہاں راشدین لکھا ہوا، چلو بہت اچھا ہے، جو لکھا ہوا وہی پڑھو، جو لکھا ہوا وہی۔ آج تم نے دیکھا نا میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے، یا ربی لک الحمد، ان کلمات کو فرشتوں کو پریشان کرنے کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی میں بھی لطف آتا ہے، پریشانی میں کیا ہوتا ہے؟ لطف آتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں بندے اور پڑھ تاکہ ہم بار بار اللہ کے یہاں جائیں، اور ہم کو اللہ کے یہاں جانے کا کیا مل جائے؟ بولو شرف مل جائے۔ ارے نہیں سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے یہاں جا رہے تھے، موسیٰ کا احسان ہے، موسیٰ علیہ السلام بار بار لوٹایا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ نمازیں کم ہو گئی، ورنہ 1 گھنٹہ پڑھو چلو نماز پڑھنے، 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا؟ 50 وقت کی نمازیں بہت آسان ہے۔ اور ایک منطقی مدرسے سے ایک طالب علم آیا تھا دارالعلوم دیوبند میں، تو وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، تو یہاں نمازوں کا اہتمام، اذان ہو رہی، طلبہ جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے یہاں ہر وقت اذان ہوتی ہے، ہر وقت نماز ہوتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ یہاں 50 وقت کی کم نہیں ہوئی، پڑی رہ گئی ہے، ہر جگہ تو 50 وقت کی کم ہو گئی۔ تو بتاؤ اس کو 5 کتنی لگ رہی تھی؟ 50 لگ، اور صحیح بھی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے 5 کیا تھا تو کہا تھا یہ 50 ہیں، کس اعتبار سے کہا تھا؟ ثواب کے اعتبار سے، لیکن اس کو حقیقت میں 50 لگ رہی۔ فرشتے پریشان نہیں ہوں گے، آپ پریشان ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ کے دکھائیے۔ آخر کی معرفت ایک دین کا محب قرآن پاک کی ہندی زبان میں صحیح رقاد مصنف کی مفصل تفسیر معلوم کرنا چاہیے۔ ایک شخص انڈین فوجی ہے، اردو زبان میں تفسیر نہیں پڑھ سکتا، اس لیے ہندی زبان ہے۔ مولانا ارشد صاحب نے جو شیخ الہند کا ترجمہ کرایا ہے نا ہندی میں، وہ بھی اچھی چیز ہے، اور جماعت اسلامی والوں نے بھی ہندی میں تفسیر شائع کی ہے، لیکن جماعت اسلامی والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ گڑبڑ کر دیں، اس لیے ان کی تفسیروں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مولانا ارشد صاحب نے شیخ الہند کا ترجمہ ہندی میں کرایا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کا نہیں ہے کوئی؟ صحاح ستہ میں تیسرا درجہ ابو داؤد شریف کا ہے یا ترمذی شریف کا؟ یا تو یہ ترمذی کے سبق میں معلوم کرو یا ابو داؤد کے سبق میں معلوم کرو، ابن ماجہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ 6ٹھا درجہ ابن ماجہ کا ہے، مجھ سے جو متعلق ہوا یہ ہے کہ 6ٹھا درجہ کس کا ہے؟ بولو ابن ماجہ کا ہے، لیکن ختم ہونے میں پہلا درجہ ہے اس کا، ختم ہونے میں اس کا پہلا درجہ، انشاءاللہ سب سے پہلے ختم ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کے توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، ابن ماجہ اگر ششماہی میں ہو گئی تو بہتر ہے، اور اگر سالانہ میں ہوئی تو سالانہ تک یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، وہ طالب علم جو بیمار اور اچھلتا کودتا ہے، اللہ العالمین اسے شفا عاجل و دائم نصیب فرما دے۔ اسی طرح سے سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ امتحان جو سر پر آ رہا ہے اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، کتابوں کو مستحضر کر لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ حدیث اور مباحث حدیث کو دل میں مستحضر فرما دے، دل نشین فرما دے، اور حافظے اور ذہن کو مضبوط فرما دے، تاکہ ساری باتوں کو یاد رکھنا اور یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ الہ العالمین، ضعیف و نحیف و ناتواں ہیں، ہمارے حال زار پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اور جو یہ اذکار، یہ دعائیں پڑھی گئی ہیں، میرے مولا ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان کو یاد رکھنے اور زندگی میں ان پر عمل کرنے اور فرشتوں کو پریشان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔